صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال قاسم ابن حسن ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لصقوا صوب المزن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، عزاداران امام حسین مظلوم کربلا، میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب قاسم کا ایک شعر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. جناب قاسم جب میدان جنگ میں جا رہے تھے تو امام حسین نے جناب قاسم کو روانہ کیا، اور جب جناب قاسم میدان جنگ میں گئے تو عادت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو رجس پڑھتا تھا، یعنی اپنا تعارف کراتا تھا. کربلا کے میدان میں جب جناب قاسم میدان جنگ میں گئے تو جناب قاسم نے بھی رجس پڑھا. جناب قاسم نے کہا ان تنکرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لصقوا صوب المزن. جناب قاسم نے کہا دیکھو، جو کوئی اگر نہیں پہچانتا پہچان لے، میں قاسم ابن حسن ہوں. کون حسن؟ وہ حسن جو نبی مصطفیٰ کا نواسہ ہے. کون نبی مصطفیٰ؟ وہ نبی مصطفیٰ جو امین ہے. جہاں تک میدان جنگ میں جا کے رجس پڑھنے کی بات ہوتی ہے، یہاں تک تو جناب قاسم نے اپنا تعارف کرا دیا کہ اگر کوئی نہیں پہچانتا تو پہچان لے، میں قاسم ابن حسن ہوں. کون حسن؟ وہ جو نبی مصطفیٰ کا نواسہ ہے. کون نبی مصطفیٰ؟ جو امین ہے. لیکن جناب قاسم نے ایک شعر اور پڑھا. اس کے بعد جناب قاسم نے کہا کہ ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لصقوا صوب المزن. یہ میرے چچا ایسے لوگوں کے نرگے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر سکے گا. لصقوا صوب المزن، کہ جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر سکے گا. پوری توجہ چاہتا ہوں، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں. جہاں تک رجس پڑھنے کی بات تھی تو جناب قاسم میدان جنگ میں گئے تھے، رجس پڑھتے، اپنا تعارف کراتے. جناب قاسم نے اپنا تعارف کرایا، لیکن تعارف کرانے کے بعد جناب قاسم نے دوسرا شعر کیوں پڑھا کہ ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لصقوا صوب المزن. میرا چچا ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے دشمنوں کے درمیان نرگے آدھا میں گھرا ہوا ہے کہ جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر سکے گا. تو عزیزان محترم، بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جہاں تک تعارف کرانے کی بات تھی جناب قاسم نے تعارف کرا دیا تھا، لیکن جناب قاسم نے دوسرا شعر کیوں پڑھا کہ میرے چچا ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر سکے گا. تو
تو عزیزان محترم ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کیا واقعاً ایسا ہوا تھا کہ بعد از کربلا قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پایا تھا؟ اگر ہوا تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جناب قاسم جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پایا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ آئندہ ہونے والا تھا۔ تو عزیزان محترم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جناب قاسم کی شخصیت کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جناب قاسم کا علمی معیار کہاں تک پہنچا تھا۔ جناب قاسم نے کیوں کہا تھا کہ میرے چچا ایسے لوگوں کے درمیان میں ہیں جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پایا گیا؟ اگر بعد از کربلا یہ واقعہ ہوا کہ قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی سیراب نہیں کر پایا تو اس کا مطلب جناب قاسم جانتے تھے آئندہ ہونے والا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم جناب قاسم کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ جناب قاسم کس اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ دیکھیے موضوع جو آپ کے لیے خشک ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں چلی جائیں جو اس سے پہلے آپ کے ذہن تک نہیں پہنچی ہے۔ کیا جناب قاسم کا علم اتنے اعلیٰ موجود تھا کہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والا کیا ہے؟ تو ہمیں جناب قاسم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جناب قاسم نے ایسا کیوں کہا، اور جناب قاسم کیا جانتے تھے، کیا ان کی علمی معیار بلند تھا؟ تو ہمیں جناب قاسم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے دو دلیلیں دوں گا جناب قاسم کے علم کی بنیاد کہ جناب قاسم کا علم کہاں تک پہنچا تھا اور جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں ایسا کیوں کہا تھا۔ پہلی دلیل میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس پوری دنیا میں نہ جانے کون کون سے مذہب والے رہتے ہیں، کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی امام کو مانتا ہے، کوئی رسول کو مانتا ہے، نہ جانے کس کے مذہب کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک دوسرے سے عقیدہ الگ ہوتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی رسول کو مانتا ہے، کوئی رسول کو نہیں مانتا، لیکن ایک عقیدہ ایسا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے اندر پائے جاتا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا اللہ کو مانے چاہے نہ مانے، رسول کو مانے چاہے نہ مانے، امام کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ رسول کو رسول مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، امام کو امام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ اس پوری دنیا میں کسی چیز کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان یہی کہتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ہو چاہے نہ ہو لیکن موت سب کو آنی ہے۔ ہر انسان مانتا ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، ہر انسان مانتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ہو چاہے نہ ہو لیکن موت سب کو آنی ہے۔ لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ موت آئے گی تو کیسے آئے گی۔ دنیا میں ہر کوئی مانتا ہے کہ موت ہونی ہے، لیکن موت جو آئے گی وہ کیسے آئے گی یہ کوئی بتانے والا ہمیں نہیں ملتا۔ اگر یہ بات پتہ چلتی ہے تو صرف اور صرف مذہب تشیع میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک شخص جو ہے امام کے پاس آیا، امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے مولا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مولا جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ بتائیے مولا جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو دو طریقے سے موت آتی ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کی کیفیت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ببول کے کانٹے دار درخت پہ ریشمی کپڑے کو رکھ کے کھینچ دیا جائے۔ مولا نے کہا ایک موت ایسی آتی ہے۔ مولا نے کہا دوسری موت ایسے آتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ آنے والا پریشان ہو گیا، پریشان ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا ایک طرف اتنی آسان موت، ایک طرف اتنی سخت ترین موت، مولا یہ بتائیے آسان ترین موت کس کے ہے، سخت ترین موت کس کے لیے ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جو آسان ترین موت ہے وہ ہمارے دوستوں کے لیے ہے، جو سخت ترین موت ہے وہ ہمارے دشمنوں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم موت دو طریقے سے آتی ہے۔
ایک آسان موت ہوتی ہے، سخت ترین موت ہوتی ہے۔ اب ہم اور آپ جو ہے زندگی بھر یہی سوچتے رہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں کچھ فائدہ نہیں دکھتا۔ عزیزان محترم اتنا یاد رکھیے، جو موت پوری دنیا والوں کے لیے سخت ترین ہوتی ہے وہ اہل بیت کے لیے سب سے آسان ہوتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا کچھ فائدہ نہیں ملتا، اہل بیت کے ماننے کا عزیزان محترم، اہل بیت کے ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی موت جو ہوگی وہ بہت بآسانی ہوگی۔ مولا نے فرمایا کہ انسان کے جسم سے روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ آخر ایک طرف اتنی آسان موت اور دوسری طرف اتنی سخت ترین موت کیوں ہے؟ آسان ترین موت شیعوں کے لیے کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ایک طرف اتنی آسان موت، ایک طرف اتنی سخت ترین موت۔ یہی یہ سوال جو ہے علامہ ہلی کے بھی ذہن میں آیا کہ علامہ ہلی نے جب یہ مولا کی حدیث پڑھی کہ ہمارے شیعوں کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، وہ کہنے لگے آخر اتنی آسان موت کیسے ہوتی ہے؟ ان کے ذہن میں بات آ گئی۔ انہوں نے حدیث سے انکار نہیں کیا، کیونکہ جو حدیث سے انکار کرے گا وہ حدیث فرمانے والے سے انکار کر بیٹھا، اور جو حدیث فرمانے والے سے انکار کر بیٹھے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ہم دو چار کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مولا کی حدیث آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے نہیں مولا تو ایسے نہیں کہہ سکتے، نہیں مولا تو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن کی بساط ہی کیا ہے کہ ہمیں جو ہے قول معصوم سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا ذہن چھوٹا سا ہے، معصوم کے قول کا مفہوم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو کسی بھی حدیث سے انکار نہ کیجئے بلکہ ممکنات کی جھولی میں بھر کے رکھ لیجئے، بس یہی سوچ لیجئے یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں آ جائے۔ علامہ ہلی نے حدیث سے انکار نہیں کیا، بس ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ آخر اتنی آسان ترین موت کیسے ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان حدیث سے انکار نہیں کرتا اور حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مولا خود اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب علامہ ہلی رات میں سوئے تو خواب میں جو ہے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ مولا نے علامہ ہلی سے کہا ہلی ہماری حدیث پہ شک کرتے ہو؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں مولا میں آپ کی حدیث پہ شک نہیں کرتا، بلکہ مولا مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ آخر شیعوں کی موت اتنی آسان ترین کیسے ہوگی؟ مولا نے کہا ہلی کیا تم نے یوسف کا واقعہ پڑھا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا مولا میں نے یوسف کا واقعہ پڑھا ہے۔ مولا نے کہا ہلی یہ بتاؤ یوسف کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ علامہ ہلی نے کہا مولا جب جناب زلیخا کو مصر کی عورتیں تانا مارنے لگی اور کہنے لگی کہ کیسی ہے زلیخا تم جو ایک غلام کے عشق میں آ گئی، تو زلیخا نے مصر کی عورتوں کا جواب نہیں دیا۔ ان عورتوں کا جواب دینے کے لیے زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو اپنے گھر پہ بلایا، اور گھر پہ بلانے کے بعد دسترخوان بچھا دیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد زلیخا نے ایک ہاتھ میں نارنگی دے دی، دوسرے ہاتھ میں چاقو دے دیا، اور زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا دیکھو جب میں کہوں گی تب تم نارنگی کو کاٹنا شروع کرنا۔ مصری کی عورتوں نے کہا کہ آپ شہزادی آپ کا جیسا حکم ہے۔ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں نارنگی دوسرے ہاتھ میں چاقو آ گیا تو اس وقت جو ہے زلیخا نے کہا کہ اب یہاں سے یوسف کو گزارا جائے۔ اب جناب یوسف کو وہاں سے جیسے ہی گزارا گیا، زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا اپنی اپنی نارنگی کو کاٹنا شروع کرو۔ اب مصر کی عورتوں نے نارنگی کو کاٹنا شروع کیا۔ مولا نے کہا کہ ہلی یہ بتاؤ کیا نارنگی کٹی تھی؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں مولا بلکہ ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ مولا نے کہا کہ ہلی یہ بتاؤ جب ان کی انگلیاں کٹ رہی تھی انہیں احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ حالانکہ اگر انسان کے جسم پر ہلکی سی خراش آ جائے تو انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ اے ہلی یہ بتاؤ جب ان کی انگلیاں کٹ رہی تھی انہیں احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ علامہ ہلی نے کہا مولا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب یوسف کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کے دیدار میں مہو ہو گئی تھی، ان کی انگلیاں کٹ جا رہی تھی، انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مولا نے کہا ہلی در مسئلہ یہی ہے، ہمارے شیعوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک یوسف نہیں بلکہ 14 فقر یوسف سامنے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اے ہلی در مسئلہ یہی ہے، جب ہمارے شیعوں کی موت کا وقت قریب آتا تو ایک یوسف نہیں
بلکہ 14 فخر یوسف سامنے رہتے ہیں اور انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، انہیں پتہ تک سے نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے مولا ہوتے ہیں، ہم اپنے مولا کے دیدار میں اتنا موہ ہو جاتے ہیں کہ ملک الموت کب روح نکال لیتا ہے شیعوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عزیزان محترم، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موت جو ہوگی وہ بہت بآسانی سے ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے؟ اب یہاں پر سارے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر تمام ائمہ تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی امام آئے، سب نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ موت آئے گی، لیکن موت کا ذائقہ اور مزہ کیسا ہوگا یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اگر بتایا ہے تو کربلا کے میدان میں 13 سال کے جناب قاسم نے بتایا ہے کہ جب امام حسین نے پوچھا اے بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب عزیزان محترم، جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کا علمی معیار کہاں تک پہنچا تھا۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہم سے، وہ کہتے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، جناب قاسم کی بات ہم مان لیں گے کہ جناب قاسم جو کہہ رہے وہ حق ہے، جناب قاسم جو کہہ رہے وہ سچ ہے، لیکن دوسرے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم ان سے پوچھے تھے کہ بھائی آپ جناب قاسم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب قاسم کی بات کو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ موت کا مزہ وہی بتا پائے گا جو پہلے مر چکا ہو، موت کا مزہ وہی بتا پائے گا جو پہلے مر چکا ہو۔ جناب قاسم ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، تو جناب قاسم کیسے بتا رہے ہیں؟ ہم جناب قاسم کی بات کو کیسے مان لیں؟ تو میں نے کہا کہ موت کا مزہ وہی بتا پائے گا جو پہلے مر چکا ہو، مرنے کے بعد زندہ ہو جائے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی جب تم مرے تھے یہ بتاؤ موت تمہیں جو آئی تھی وہ کیسی لگی تھی؟ ایسا تو کوئی ہوتا نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ ہم نے کہا تاریخ میں آپ نے ڈھونڈا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہوا ہو اور اس سے پتہ کر لے کہ موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تاریخ میں تو ہمیں کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہوئی ہیں۔ پہلی ہستی کون ہے؟ پہلی ہستی وہ ہے، وہ دلہن ہے جو جناب زہرا کی دعا سے زندہ ہوئی تھی۔ دوسرا وہ جوان ہے جو علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوا تھا۔ آپ کے پاس 2 ہستیاں ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہوئی، آپ نے ان دونوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا وہ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں، لیکن نہ تو صحابیات میں سے کسی صحابیہ نے جا کے پوچھا اس دلہن سے یہ بتاؤ موت تمہیں جو آئی تھی وہ موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ نہ تو کسی صحابیات نے پوچھا، نہ تو کسی صحابی نے جا کے اس جوان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ موت تمہیں جو آئی تھی اس کا ذائقہ اور مزہ کیسا تھا۔ دونوں میں سے کسی سے پوچھا نہیں گیا۔ دراصل نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر یہ پوچھنے جاتے اور قرآن کی تفسیر کی اس آیت کی تفسیر کو جاننا جانتے تو یہ جاتے جب دلہن کے پاس تو دلہن سے یہ پوچھے تھے یہ بتاؤ تم مرنے کے بعد زندہ ہو گئی، تو عزیزان محترم انہیں پوچھنا پڑتا جو تم مر گئی تھی تو پھر زندہ کیسے ہوئی؟ پھر انہیں بتانا پڑتا کہ میں جناب زہرا کی دعا سے زندہ ہوئی ہوں۔ اور اس جوان سے اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ اگر اس کے پاس جا کے پوچھے تھے یہ بتاؤ تم تو مر گئے تھے، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوئے؟ تو پھر انہیں بتانا پڑتا کہ ہم علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوئے۔ عزیزان محترم جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، لوگ اہل بیت کی دشمنی میں جاہل رہنا گوارا کر لیں گے لیکن قرآن کی تفسیر نہیں جانیں گے۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لوگ اہل بیت کی دشمنی میں جاہل رہنا گوارا کر لیں گے لیکن قرآن کی تفسیر کو جاننا نہیں ضروری سمجھے گے۔ عزیزان محترم وہ جوان جو تھا، جو مرا تھا، جو علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوا تھا، دراصل ہوا کیا تھا اس میں ایک اہم نقطہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج دنیا یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے اذانوں سے بھی اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پورا سوشل میڈیا آپ کے سامنے موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اذان میں علی ولی اللہ نہیں چاہیے، ہمیں اذان میں علی ولی اللہ نہیں چاہیے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا تم تو اذان کی بات کر رہے ہو، جب اللہ کے جاؤ گے تو
اگر بغیر علی کی عبادت دکھاؤ گے تو اللہ وہ عبادت تمہارے منہ پر مار دے گا۔ اور یہ علی کے فضائل صرف ہماری کتاب میں نہیں ہے، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بخاری کا مطالعہ کیجئے، صحیح مسلم کا مطالعہ کیجئے، مسند احمد بن حنبل کا مطالعہ کیجئے، ہر کتاب میں آپ کو علی کے فضائل مل جائیں گے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ دیکھیے جناب مولا کائنات کے فضائل ان کی کتاب میں کس طریقے سے موجود ہیں۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے ممبر سے نام لینے کی ضرورت نہیں کہ ام المومنین سے مراد کون ہے اور ان کے بابا سے مراد کون ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ علی اس وقت آ گئے۔ میں نے اپنے بابا کو کیا دیکھا کہ میرے بابا بات تو مجھ سے کر رہے تھے لیکن دیکھ رہے تھے علی کی طرف۔ بات تو مجھ سے کر رہے تھے لیکن دیکھ رہے تھے علی کی طرف۔ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، بابا جان یہ بتائیے آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں لیکن علی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو رسول کائنات نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں لیکن علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ میری عبادت بھی ہوتی رہے۔ عزیزان محترم یہ واقعہ ہو گیا، ان کے بابا وہاں سے چلے گئے، رات ہوگی، علی بھی وہاں سے چلے گئے۔ جب رات ہو گئی تو اس وقت جو ہے رسول کائنات جب گھر میں تشریف لائے تو رسول کائنات ام المومنین نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا تمہیں شک ہو رہا ہے؟ کہا رسول اللہ شک نہیں ہو رہا ہے بلکہ میں پوچھ رہی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہم علی کو نہ دیکھ پائیں یا علی مجھے نہ دیکھ پائیں تو ایسی صورت میں ہم تو عبادت سے محروم ہو جائیں گے، پھر ایسی صورت میں عبادت کیسے کریں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ جائے تم علی کو نہ دیکھ سکو یا علی تمہیں نہ دیکھ سکیں تو پھر دوسری حدیث سن لو، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب ام المومنین نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ بالفرض اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ ہم علی کو دیکھ بھی نہ سکیں اور کوئی ایسا ظالم جابر بادشاہ آ جائے جو ہمیں علی کا ذکر کرنے نہ دے۔ آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، ام المومنین نے کیا کہا کہ اگر کوئی ایسا ظالم جابر بادشاہ آ جائے جو ہمیں علی کا ذکر کرنے نہ دے۔ ام المومنین کا کہنا اس بات کی دلیل ہے جو علی کا ذکر کرنا نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے، جو علی کا ذکر کرنے نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ شام کا حاکم ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ آج کا مولوی ہی کیوں نہ ہو جو ہماری اذانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، رسول کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم علی کو نہ دیکھ سکو اور نہ ہی علی کا ذکر کر سکو تو پھر اتنا سن لو، حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی دل میں رکھنا عبادت ہے۔ جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، ام المومنین مولا کائنات کے فضائل میں میدان سے بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن رسول نے بھاگنے نہیں دیا، کہا دیکھو تم جس حال میں بھی رہو گی تمہیں علی کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ عزیزان محترم یہ واقعہ ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کس نے کس سے فرمائی؟ ام المومنین سے ان کے پدر بزرگوار نے حدیث ارشاد فرمائی، یعنی ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، ایک صحابی رسول نے زوجہ رسول سے کہا۔ یہ جملہ پلٹ کے کہہ دوں، ایک خلیفۃ المسلمین نے ام المسلمین سے کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ بات سنی کس نے؟ ام المومنین نے صحابی رسول سے سنی، بیٹی نے باپ سے سنا، ام المومنین نے خلیفۃ المسلمین سے سنا۔ جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، جب ان کو اپنے باپ کی کہی ہوئی بات پر اعتماد نہیں ہے تو پھر جناب زہرا کو کیسے اعتماد ہوگا؟ جب خود کی بیٹی تم پر اعتماد نہیں کر رہی ہے، اگر اعتماد ہو جاتا تو پھر رات میں رسول سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عزیزان محترم پتہ یہ چلا کہ جب خود کی بیٹی تم پر اعتماد نہیں کر رہی ہے پھر جناب زہرا کیسے اعتماد کر لیں گے؟
جناب زہرا دربار میں جو گئی تھی تو تمہیں بہت اشکال ہونے لگ سکتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین سے سوال کرنے گئی تھی اور خلیفۃ المسلمین کو جھٹلایا تھا. میں نے کہا جھٹلایا نہیں تھا صرف، بلکہ پورا کافر بنا کے آیا تھا. کیونکہ آپ ایک دلیل میں دے دیتا ہوں کہ جناب زہرا جب دربار میں گئی تھیں تو اس وقت جو ہے جناب سید عالمیان جب دربار میں گئی تو کسی صحابی رسول نے یا خلیفۃ المسلمین نے جناب زہرا کو بیٹھنے تک سے لیے نہیں کہا. جناب زہرا کھڑی رہیں. عزیزان محترم، جناب زہرا نے ایک جملہ کہا کہ تم یہ سوچ رہے کہ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تو اس میں عزت میری جا رہی ہے. یہ تمہارا گمان جو ہے بڑا غلط ہے. اس میں عزت میری نہیں جا رہی ہے بلکہ تمہاری اوقات پتہ لگ رہی ہے. تم جس رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہو اسی رسول کی سنت یہ تھی، جب بھی میں مسجد میں جاتی تھی تو میرا بابا میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ میں رسول کی سنت پہ عمل کرتے، تم رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. عزیزان محترم، جناب سید عالمیان نے ایک جملہ کہہ دیا کہ وہ شخص جو ہے سنت رسول کے بھی لائق نہ ہو تو پھر خلیفہ کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم بات چلی گئی تھی وہاں پہ، لیکن واپس میں پلٹ کے آ رہا ہوں کہ جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو ہم جناب قاسم کی بات کو مان لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ نہیں مان پاتے. عزیزان محترم بہت بڑی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ حق تھا. جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ حجت تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قول معصوم، ایک ہوتا ہے فعل معصوم، ایک ہوتا ہے تقریر معصوم. قول معصوم وہ ہے کہ اگر معصوم کچھ کہہ دے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. قول معصوم وہ ہوتا ہے معصوم اگر کچھ کہہ دے تو ہمارے لیے حجت ہے. فعل معصوم وہ ہے کہ اگر معصوم کچھ کام کر دے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے. اب اس کے آگے چوں چرا کی ضرورت نہیں ہے. تقریر معصوم وہ ہوتا ہے کہ اگر معصوم کے سامنے کوئی ایک ایسی بات کہی جائے یا کوئی ایک ایسا عمل کیا جائے جس پہ معصوم خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات یا وہ فعل ہمارے لیے حجت ہے. کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے پوچھا اے میرے بیٹے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کے بعد امام حسین کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ حجت تھی. اس کے بعد امام حسین کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ حجت تھی، وہ دلیل تھی. یہ ہے جناب قاسم کا علمی معیار. میں دوسری دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کا علمی معیار کہاں تک پہنچا تھا. جناب قاسم ابھی 6 یا 7 مہینے کے تھے. بہت غور سے سنیے گا کیونکہ آج کل جو ہے لوگ خنجر سے وار نہیں کرتے ہیں، لوگ زیادہ تر اب قلم سے وار کرتے ہیں. اور جناب قاسم کی شخصیت جو ہے بہت زیادہ مظلومیت ہو جاتی ہے بالخصوص محرم کے ایام میں. نہ جانے اختلافی مسائل لوگ ممبر سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں کرنا چاہیے، فلاں چیز نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ساری جگہ اپنی جگہ ہے، لیکن عزیزان محترم جب کوئی بات ممبر سے بیان کی جاتی ہے تو پھر اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. آپ یقین سے مانیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے آج سے 20 سال پہلے جس خلوص کے ساتھ مومن عزاداری کرتے تھے اب آج اس خلوص کے ساتھ مومن عزاداری نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی عمل ہم کرنے جاتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا صحیح یا غلط ہے. یہ دشمن جو ہے اپنے فعل میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہے. تو عزیزان محترم کامیاب نہ ہونے دیجیے گا. اسی طریقے سے جناب قاسم کی بھی شخصیت جو ہے بہت زیادہ مظلوم ترین شخصیت ہے بالخصوص محرم کے ایام میں. نہ جانے کیسی کیسی بات کہی جاتی ہے. تو جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں کیوں کہا تھا کہ میرے چچا ایسے لوگوں کے درمیان میں ہیں جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پائے گا. پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب قاسم جو کربلا کے میدان میں جو بات کہے تھے وہ حجت تھی ہمارے لیے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب قاسم ابھی 6 یا 7 مہینے کے تھے تو جناب ام فروہ نے کیا دیکھا کہ جناب قاسم جو ہے دودھ نہیں پی رہے ہیں. جناب ام فروہ بہت زیادہ پریشان حال ہو گئیں کہ آخر میرا بیٹا قاسم دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے. ان کے ذہن میں آ گئے کہ اگر قاسم دودھ نہیں پیے گا تو بیمار پڑ جائے گا، بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا. ان کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی. ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آخر جناب قاسم جو ہے دودھ کیوں نہیں پی رہے. اس سے پہلے جو ہے جناب ام فروہ کی بات آ گئی تو میں 2 جملے جو ہے جناب ام فروہ کے لیے بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں
کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمیشہ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا۔ جناب ام فروا جو تھی ان کا اصلی نام تھا ام سلمہ، اور ان کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا سالمہ۔ یہ دونوں بہنیں جو ہیں یمن میں امرؤ القیس کی بیٹی تھیں۔ امرؤ القیس کون تھے؟ امرؤ القیس وہ تھے جو یمن میں خوبصورتی میں اور ادبیات میں ان کا خاندان جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہ تھے عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب مولا کائنات یمن میں گئے تھے۔ آپ نے غدیر میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ رسول کائنات آخری حج کے لیے گئے۔ رسول کائنات مدینے سے آخری حج کے لیے گئے تھے، لیکن جب رسول کائنات مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت علی ساتھ میں نہیں تھے۔ رسول کائنات مدینے سے مکہ پہنچے تھے اور مولا کائنات یمن سے مکہ پہنچے تھے، جس سال جو ہے اعلان غدیر ہونے والا تھا۔ جب مولا کائنات یمن گئے تھے تو اسی وقت جو ہے امرؤ القیس نے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو امرؤ القیس جو ہے یمن ہی میں رہتے تھے۔ دن گزرتا گیا، رسول کائنات اس دنیا سے چلے گئے، خلیفہ اول ہے وہ چلے گئے، خلیفہ دوم ہے وہ چلے گئے۔ جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو امرؤ القیس نے کیا دیکھا کہ میں بہت زیادہ ضعیف ہو رہا ہوں اور میری دو بیٹیاں ہیں، آخر میں اپنی دونوں بیٹیوں کا کیا کروں؟ تو وہ یہی سوچ کر یمن سے مدینہ آئے۔ جب یمن سے مدینہ آئے تو کسی سے سوال کیا کہ بھائی میری ایک بیٹی ہے بڑجوان ہے اور دوسری بیٹی جو سالمہ ہے وہ ابھی بچپن کے عالم میں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں کسی شریف خاندان میں۔ جملہ پہنچا رہا ہوں، آپ حضرات جو توجہ کیجیے گا۔ کسی شریف خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کون تھا تخت حکومت پر؟ خلیفہ سوم۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ خلیفہ کے ساتھ جائیے، وہ بہت زیادہ شریف ہیں۔ تو امرؤ القیس جو ہے خلیفہ کے دربار میں 3 دن تک گئے۔ 3 دن تک بات کرنے کے بعد کسی دن بھی جو ہے شادی کی بات نہیں چھیڑی۔ تو جب 3 دن گزر گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کی بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی شریف خاندان کا نام بتانا، کسی شریف خاندان کا نام بتانا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ ہے بھائی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ کہا دیکھو میں نے 3 دن بات کی اور 3 دن بات کر کے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ شریف ہیں یا شریف نہیں ہیں، کیونکہ جوہری جانتا ہے جوہری کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان حال ہو گئے کہ آخر اپنی بیٹیوں کی شادی کرے تو کس سے کرے، کیونکہ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے اور اپنی بیٹی کی بہت زیادہ انہیں فکر ہو رہی تھی۔ تو عزیزان وطن جملہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ ابھی امرؤ القیس مدینے کی گلی میں تھے ہی کہ وہاں سے مولا کائنات کا گزر ہوا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات کا گزر ہوا اس وقت جو ہے مدینے کے لوگ ایک ہی جملہ کہتے تھے، اس وقت پورے عرب میں علی سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پورے عرب میں علی سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی امرؤ القیس نے یہ بات سنی فوراً جو ہے علی کے پاس آئے۔ علی کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یا علی آپ کو یاد نہیں ہوگا جب آپ یمن میں آئے تھے تو میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یا علی اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں پھر سے کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے فوراً پھر سے کلمہ پڑھا۔ پھر سے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ یا علی میں جب سے مدینے میں آیا ہوں میں یہی سوچ رہا تھا کسی شریف خاندان مل جائے، کوئی شریف خاندان مل جائے، لیکن میں نے پورے مدینے میں زیادہ ڈھونڈا لیکن مجھے کوئی شریف خاندان نہیں ملا۔ لیکن جب بھی آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک جملہ کہہ کے یاد کرتے ہیں کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے۔ مولا میری ایک التجا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ امرؤ القیس مجھے بتاؤ تمہاری التجا کیا ہے؟ امرؤ القیس نے کہا کہ مولا میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ام سلمہ، وہ جوان ہے، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام ہے سالمہ، وہ ابھی بچی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں کسی شریف خاندان میں، مولا یہ رشتہ آپ قبول کر لیجئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں تمہارا رشتہ قبول کر رہا ہوں اور تمہاری بیٹی کی شادی جو ہے میں اپنے بڑے بیٹے حسن سے کرا دوں گا۔ عزیزان محترم جناب ام سلمہ کی شادی جو امام حسن سے ہوئی، اس وقت جو ہے جناب ام سلمہ کا نام کیا پڑا؟ ام فروا۔ اور ان کی جو چھوٹی بہن تھی جن کا نام تھا سالمہ، وہ جو ہے مولا کائنات کے گھر میں رہنے لگی اور جناب سالمہ کا نام جو پڑا تھا وہ تھی ام رباب، اور جن کا نکاح جو ہے 54 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عزیزان محترم آپ یقین جانیں کہ جناب امرؤ القیس اپنی قبر میں کتنے آرام سے سو رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیاں علی کے گھر میں دیں اور دونوں بیٹیوں سے ایسی اولادیں پیدا ہوں کہ جنہوں نے پوری کربلا بچا لے گئی۔ جناب ام فروا کی 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔
جناب ام رباب کے تو ہی اولادیں تھیں، ایک جناب سکینہ، دوسرے جناب علی اصغر۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کو بچائے اسے کربلا کہتے ہیں، کربلا کو جو بچائے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ جناب سکینہ کا علمی معیار کہاں تک تھا؟ تو عزیزان محترم، جناب ام فروہ کی یہ تاریخ تھی اور جناب ام رباب کی۔ جب جناب ام فروہ نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا قاسم دودھ نہیں پی رہا ہے، تو امام حسن کے پاس آئیں۔ امام حسن کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے سرتاج، اے میرے مولا، اے میرے مددگار، آج میرا بیٹا قاسم جو ہے دودھ نہیں پی رہا ہے۔ امام حسن نے کہا کہ لاؤ قاسم کو میری گود میں لاؤ۔ امام حسن نے جناب قاسم کو اپنی آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ فروہ، آج بیٹا قاسم جو ہے رات تک دودھ نہیں پیے گا، بلکہ بیٹا قاسم کل سے دودھ پیے گا۔ جناب ام فروہ نے کہا کہ مولا حسن آخر بات کیا ہے؟ میرا بیٹا قاسم آج دودھ کیوں نہیں پیے گا اور کل سے کیوں پینے لگے گا؟ امام حسن نے کہا کہ ام فروہ تمہیں معلوم نہیں ہے، آج 10 محرم الحرام ہے، آج روز عاشورہ ہے، لہٰذا میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اسی لیے بیٹا قاسم آج دودھ نہیں پی رہا ہے۔ عزیزان محترم، جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے، جناب قاسم کی عمر 6 یا 7 مہینے کی تھی، جناب قاسم کی عمر 6 یا 7 مہینے کی تھی، لیکن اس عمر میں بھی جناب قاسم کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ جناب قاسم جو فعل انجام دے رہے تھے وہ اپنے من سے دے رہے تھے کہ روز عاشور جو ہے دودھ نہیں پی رہے تھے۔ عزیزان محترم، ان کا فعل اپنا فعل نہیں تھا، بلکہ یہ سنت نبوی تھی۔ سنت نبوی کیسے تھی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول کائنات جب مدینے میں تھے تو اس وقت مدینے میں روز عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو امام رسول کائنات جو ہے مدینے کی عورتوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد ان عورتوں سے کہتے تھے، جن کے پاس چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آج جو ہے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا۔ مدینے کی عورتیں سوال کرتی تھی، یا رسول اللہ آج کیوں نہ دودھ پلائیں؟ رسول کائنات کہتے تھے کیونکہ آج روز عاشور ہے، آج میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، لہذا آج جو ہے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا۔ عزیزان محترم، جناب قاسم جو دودھ نہیں پی رہے تھے وہ اپنے من سے نہیں پی رہے تھے، بلکہ نبی کی سنت پر عمل کر رہے تھے، نبی کی سنت پر عمل کر رہے تھے۔ یہ ہے جناب قاسم کی شخصیت، یہ ہے جناب قاسم کا علمی معیار۔ اب جملہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ جناب قاسم نے کیوں کہا تھا، پھر آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ جناب قاسم نے کیا کہا، ان تنکرونی فانا فرو الحسن سبت النبی المصطفیٰ والمعتمن ھذا حسین کالاسیر المرتہن بین اناس لصقوا صوب المزن۔ جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں قاسم ابن حسن ہوں۔ کون حسن؟ جو نبی مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ کون نبی مصطفیٰ؟ جو امین ہے۔ ھذا حسین کالاسیر المرتہن، یہ میرے چچا حسین ہے۔ بین اناس لصقوا صوب المزن، ایسے لوگوں کے درمیان میں ہیں، ایسے لوگوں کے نرگہ آدھا میں ہیں جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پائے گا۔ عزیزان محترم، کیا کربلا کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جناب قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی بھی سیراب نہ کر پایا؟ عزیزان محترم، بعد از کربلا یہ واقعہ ہوا تھا کہ قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی بھی سیراب نہ کر پایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ بعد از کربلا یہ واقعہ ہوا تھا کہ قاتلان امام حسین کو بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پایا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت جو ہے مولا رسول امام حسین نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ امام حسین نے کہا، اپنی حجت تمام کی کہ مجھے 1 قطرہ آب لا کر دے دو۔ تو اس وقت جو ایک شکی نے کیا کہا کہ حسین، یہ نہر دیکھ رہے ہو، اس نہر سے ہر کوئی سیراب ہو جائے گا، لیکن اے حسین ہم تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے، ہم 1 بوند بھی پانی تمہیں نہیں پینے دیں گے۔ کربلا کے بعد یہ واقعہ ملتا ہے کہ جس شخص نے امام حسین سے یہ کہا تھا، جس شکی نے یہ کہا تھا حسین ہم تمہیں نہر فرات سے 1 بوند پانی بھی نہیں دیں گے، اس شکی کے لیے ملتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے پانی طلب کیا، لوگوں نے پانی لا کے دیا، جیسے ہی پانی پی لیا پھر اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پھر پانی لا کے دیا، پھر پانی پیا، پھر اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پھر لوگوں نے پانی لا کے دیا۔ لوگوں نے طبیب سے پوچھا، یہ بتائیے طبیب صاحب مسئلہ کیا ہے، اس کی پیاس کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ طبیب نے کہا کہ اگر اسے پوری دنیا کا بارش کا پانی بھی لا کر دے دو گے تو اس کی سیراب نہیں ہونے والا ہے۔ اب عزیزان محترم، جملہ سمجھ میں آیا
کہ جناب قاسم نے کیوں کہا تھا کہ میرے چچا ایسے لوگوں کے درمیان ہے جنہیں بارش کا پانی بھی سیراب نہیں کر پائے گا. روایت کا جملہ ہے اس شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مرتے مر گیا لیکن اس کی کبھی پیاس بھی ختم ہونے والی نہیں تھی. جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ حق تھا, جناب قاسم جو کہہ رہے تھے وہ ہونے والا تھا. یہ ہے جناب قاسم کا علمی معیار. اور عزیزان محترم, جناب قاسم کا علمی معیار بہت زیادہ بلند تھا. اور جناب قاسم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. میں نے صرف آپ کے سامنے جناب قاسم کی ایک جھلک دکھلائی ہے کہ جناب قاسم کا علمی معیار کہاں تک پہنچا تھا. جناب قاسم کا اخلاقی معیار بھی دیکھیں, جناب قاسم کی شجاعت بھی دیکھیں, جناب قاسم کی وفاداری بھی دیکھیں کہ جناب قاسم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. بس آخری چیز ربط مسائل اور آپ کی رحمت تمام. جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب قاسم مسجد النبوی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے جناب قاسم کی تلاوت سننے کے لیے, اور سب ایک ہی جملہ کہتے تھے, قاسم ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے جیسے داؤد نبی کرتے تھے. جناب قاسم کی آواز میں اتنا زیادہ درد تھا, جناب قاسم کی آواز اتنی پیاری تھی. اور جناب قاسم فقط قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے نہج البلاغہ کا خطبہ شکسکیہ کی بھی تلاوت کرتے تھے. اور خطبہ شکسکیہ میں مولا نے بتایا ہے کہ خلافت کا حق میرا تھا لیکن لوگوں نے چھین لیا. جناب قاسم مسجد النبوی میں خطبہ شکسکیہ کی تلاوت کر کے مدینہ والوں کو بتاتے کہ مدینہ والوں دیکھو, خلافت کا اصل حق میرے دادا کا تھا جو تم لوگوں نے چھین لیا تھا. اور مولا کائنات نے اس میں ایک بہت عجیب جملہ کہا ہے. مولا کائنات کے آپ دیکھیں کہ 30 سال زندہ رہے رسول کائنات کی وفات کے بعد. 10 ہجری میں رسول کائنات کی وفات ہے, 40 ہجری میں مولا کائنات. 25 سال ایسا تھا جو مولا کائنات نے ان کے زمانے میں گزارے تھے. 4 سال یا 4.5 سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں مولا کائنات نے اپنی خلافت گزاری تھی. اور وہ بھی وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ علی زیادہ تر جنگوں میں مصروف ہو جائیں, اور سب سے پہلے بغاوت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, خود رسول کائنات کی بیوی تھی, خود رسول کائنات کی بیوی تھی. بس وجہ یہی تھی کہ بس جو ہے علی جو ہے جنگوں میں مصروف ہو جائیں, انہیں خلافت کرنے کا موقع نہ ملے. اور یہاں پر بھی لوگ جو ہے بہت حق کی بات جو ہے چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ام المومنین جو ہے جنگ کے لیے اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ام المومنین علی سے کہہ رہی تھی, یا علی ہم سب مل کے جو ہے عثمان کے خلیفہ سوم کے قاتل کا پتہ لگاتے ہیں. عزیزان محترم, یہ اہل سنت کی کتابوں میں کہ خلیفہ سوم کا ہم پتہ لگاتے ہیں دونوں لوگ مل کے, یعنی ان کا قصاص لیتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ خود جو ہے انہوں نے الزام لگایا تھا علی پہ, انہوں نے خود الزام لگایا تھا علی پہ کہ یا علی آپ ہی نے ان کا قتل کیا ہے. عزیزان محترم, تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگوں نے خلیفہ سوم کے گھر کا حصار کر لیا تھا کوئی پانی تک سے انہیں نہیں دے رہا تھا, مولا کائنات نے پانی بھجوایا تھا. خلیفہ سوم ہر کسی سے مدد مانگ رہے تھے لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت جو ہے خلیفہ سوم نے مولا کائنات سے مدد مانگی کہ یا علی اب آپ کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اس وقت جو ہے مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین سے پانی بھیجا تھا. یہ تاریخ میں بہت بڑا جھوٹ ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ علی کے ساتھ جو ہے قتل عثمان کا جو ہے قصاص لینا چاہتی تھی, لیکن دراصل مسئلہ یہ نہیں تھا. وہ خود مولا کائنات پہ الزام لگا رہی تھی اور مولا کائنات نے بارہا ان سے کہا کہ آپ میدان سے چلی جائیے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ سے جنگ کروں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو جنگ کرنے کے لیے آئی ہوں. علی نے کہا کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا لیکن نہیں ماننے کے لیے تیار. کئی مرتبہ علی نے سمجھایا, اپنے صحابیوں کو بھیجا, یہاں تک کہ ان کے بھائی کو بھی بھیجا. ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن ابی بکر, وہ تھے مولا کائنات کے ساتھ. وہ جب گئے اور منع کیا کہ دیکھیے علی جنگ نہیں چاہتے, اب یہاں سے واپس چلی جائیے. اس وقت انہوں نے کہا کہ محمد یہ بتا, تو بھائی میرا ہے یا علی کا ہے, تو بھائی میرا ہے یا علی کا ہے. محمد ابن ابی بکر نے کہا کہ دیکھیے نہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں نہ تو میں علی کے ساتھ ہوں, بلکہ میں حق کے ساتھ ہوں. اب یہ حق کی مجبوری ہے کہ وہ علی کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے میرا ساتھ دینا چاہیے. کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں. اب یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے بطرف سے مساور حق پہ رحمت تمام, کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں کا احترام نہیں کرتے, فلاں کا احترام نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو احترام ہوتا ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ فضیلت کی بنیاد پر ہوتا ہے. رسول کائنات کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ.
حبیبہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی. لیکن آج بھی شیعہ جو انہیں جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے ان کے گھر آئے اور رسول کائنات کے بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس کے نیچے سے بستر کھینچ لیا اور کہا کہ بیٹی بستر آپ نے کیوں کھینچا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رسول کا بستر ہے، یہاں صرف رسول ہی آرام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آرام نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جب بستر پر کسی کو حق نہیں ہے بیٹھنے کا تو پھر ممبر پہ کیسے ہو جائے گا؟ جب بستر پہ حق نہیں ہے بیٹھنے کا تو پھر ممبر پہ کیسے ہو جائے گا؟ آج بھی شیعہ ہو جائے انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج بھی جو ہم جناب محمد ابن ابی بکر کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے تھے لیکن رہتے تھے علی کے گھر، رہتے تھے علی کے گھر. اور جناب محمد ابن ابی بکر کا بیان ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں امام حسن کے ساتھ رہتا ہوں، امام حسین کے ساتھ رہتا ہوں، مولا عباس کے ساتھ رہتا ہوں. تو عزیزان محترم، جو چار اماموں کے ساتھ رہے تو پھر کیا ان کی طرف جا سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں جا سکتا. تو عزیزان محترم، شیعہ عقائد میں یہ ہے ہی نہیں کہ شیعہ جو ہے وہ رشتہ داری کے بنیاد پر احترام کرتے ہیں. ہم رشتہ داری کی بنیاد پر احترام نہیں کرتے، ہم بلکہ فضیلت کی بنیاد پر احترام کرتے ہیں. ہے تو ان کا بیٹا لیکن آج بھی جو ہے شیعہ ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہے تو وہ رسول کائنات کی بیوی، ہے تو وہ ابو سفیان کی بیٹی، لیکن پھر بھی آج جو ہے شیعہ حضرات انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول کائنات کے بستر پر بیٹھنے تک سے نہیں دیا تھا. یہ ہے شیعہ عقائد. اب ہم سے زمانہ الجھے نا، ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ علی چھوڑ دیں، آپ علی چھوڑ دیں. اتنا یاد رکھیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن علی کبھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ علی جو ہے ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے. ہم سے سب کچھ منوا لو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی بھی علی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ابھی جو ہے انہوں نے اذان سے کہا، اس سے پہلے جو ہے کچھ اور لوگ جو ہے اشکال کرتے تھے. ہمارا رویہ یہ، ہم اٹھتے ہیں کہتے ہیں علی، بیٹھتے ہیں کہتے ہیں علی، جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں علی، ہمیشہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک صاحب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو جب بھی جاتے ہیں مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں صرف علی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ علی سے مدد نہ مانگیں تو پھر رسول سے مانگیں. کہ رسول سے بھی نہ مانگو. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ علی سے مدد کیوں نہ مانگیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ علی سے مدد اس وجہ سے نہ مانگیے کیونکہ علی کے سر پہ ضربت لگی تھی. 18 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی تھی. وہ علی جو اپنی حفاظت نہ کر پائے وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں رسول سے مدد مانگ لیتا ہوں. کہ رسول سے بھی نہ مانگو. میں نے کہا کیوں؟ کہ جنگ احد میں رسول کائنات کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. جو رسول اپنی حفاظت نہ کر پایا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا پھر کس سے مدد طلب کی جائے؟ انہوں نے کہا اللہ سے مدد طلب کرو. میں نے کہا پھر اللہ سے بھی مدد طلب نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہ میں نے کہا کہ وہ اللہ جب محمد علی کی حفاظت نہ کر پایا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اللہ جب محمد علی کی حفاظت نہ کر پایا تو وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ تو عزیزان محترم آپ ہم سے سب کچھ منوا لیجئے لیکن ہم علی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اتنا یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی میدان میں آ جائیں گے ہمارے پاس جواب ضرور ہوگا. یہی وجہ ہے کہ شیعہ حیدر کرار کہیں بھی چلا جائے اس کے پاس کچھ ہو چاہے نہ ہو لیکن سامنے والے کے سوال کا جواب ضرور ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بنارس کی. بنارس میں ایک بندہ تھا، وہ کہتا ہے مولانا میں بالکل جاہل ہوں. میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا مسئلہ؟ کہا کہ مولانا دیکھیے میرے پاس جتنا بھی علم آیا ہے نا سب مجلسوں سے آیا ہے اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں صرف میں اکیلا شیعہ ہوں. لوگ مجھ سے نہ جانے کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. میں نے کہا تم جواب دے دیتے ہو؟ اس نے کہا ہم جواب دے دیتے الحمدللہ جو بھی سوال کرتے ہیں. اس نے کہا لیکن مولانا انہوں نے ایک دن ایسا سوال کر دیا کہ میں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا. میں نے کہا کیسا سوال کیا تھا؟ کہ محرم کا دن تھا، میں مجلس سے جو ہے آیا تھا تو تھوڑا سا کام میں جانے میں دیر ہو گئی تھی. تو جب ہم دیر سے گئے تو باس جو تھا اس نے سوال کر دیا بتاؤ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں مجلس میں گیا تھا. کہا ماتم کیے تھے؟ اس نے کہا میں نے ماتم کیا تھا. پھر اس باس نے سوال کر دیا بتاؤ تم نے جو ماتم کیے بتاؤ قرآن میں کون سی آیت ہے ماتم والی؟ وہ کہنے لگے مولانا میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مجھے تو معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آیت ضرور ہے جو ماتم کی استدلال پر ہے لیکن میرے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی تھی.
حالانکہ میں قرآن بھی نہیں پڑھا ہوں، جو کچھ حاصل کیا بس مجلس ہی سے حاصل کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ تم نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا مولانا آپ یقین نہیں کیجیے گا، میرے ذہن میں پریشان تھا ہی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک جواب آ گیا۔ میں نے کہا وہ جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ قرآن میں ماتم والی آیت کہاں پر ہے، تو میں نے برجستہ کہا کہ جہاں پہ تراویح والی آیت ہے وہیں پر ماتم والی آیت ہے، جہاں پر تراویح والی آیت ہے وہیں پر ماتم والی آیت ہے۔ اب اسے نہ تو تراویح والی آیت ملے گی نہ تو وہ ماتم والی آیت تلاش کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ معجزہ ہوتا ہے، واقعاً شیان حیدر کرار کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی سوال کر دے آپ جواب ضرور دے دیجیے گا۔ بس آخری بات، جب آپ کی سماعت بڑھ گئی تو میں آخری بات کر کے ربط مصاحب اور اکبر احمد تمام۔ ہمارے یہاں جونپور یو پی میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے جونپور۔ جونپور میں ایک امام باڑہ ہے جس کا نام ہے کلو مرحوم کا امام باڑہ، پورے مشہور ہے۔ اسی امام باڑے کے سامنے ایک جو ہے ہمارے برادران کی مسجد ہے۔ بہر کے بھی یہ واقعہ بہت پرانا ہے، ابھی پتہ نہیں نام لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ تو مسجد کے جسٹ بغل ہی میں جو ہے مسجد کے دروازے سے لگ کے ایک نالی گئی ہے، اور مسجد کے دروازے پر جو ہے خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر سب سے پہلے خلیفہ کا، پھر نیچے جو ہے دوسرے خلیفہ کا، پھر نیچے جو ہے تیسرے خلیفہ کا، پھر مولا کائنات کا نام لکھا ہوا تھا۔ مولا کائنات کا نام جو ہے نالی سے تھوڑا سا اوپر لکھا ہوا تھا۔ اب وہاں پر دو بچے تھے، ایک شیعہ کا بچہ تھا، ایک جو ہے برادران اہل سنت کا۔ اس نے جو ہے بہت جوش میں آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں جو جس اعتبار کا اسی اعتبار سے نام لکھا گیا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ اول کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے ان کا نام اونچا ہے، پھر اس سے کم ان کی ہے تو لہٰذا ان کا نام نیچے ہے، پھر اس سے کم ان کے تو لہٰذا ان کا نام نیچے ہے، پھر علی کی جو ہے سب سے کم ہے تو لہٰذا ان کا نام جو ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علی کا نام جو ہے نالی سے تھوڑا اوپر تھا۔ اس نے جو ہے جلانے کے لیے جو اسے کہہ دیا کہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں دیکھو فضیلت کے اعتبار سے نام لکھے گئے ہیں اور علی کا نام جو ہے نالی سے تھوڑا اوپر تھا۔ اس نے کہا کہ تم جان نہیں سکے، تمہارے چاہنے والوں نے جان بوجھ کے ایسے نام لکھا ہے۔ کہا نہیں جیسی فضیلت ہے ویسے ہی نام لکھا گیا ہے۔ کہا نہیں جان بوجھ کے نام لکھا گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہاں سے علی کا نام ہٹا دیا جائے گا تو تینوں نانی میں گر جائیں گے۔ کہ علی کا نام اسی لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر علی کا نام یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظاہر جو ہے ہمارے ہاں جو ہے ہر کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو وہ جو ہے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مجلس ہے جو ماتم ہے یہ بہت بڑا صدقہ ہے ہمارے لیے۔ عزیزان محترم، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے لیکن دو چیزیں کبھی نہ چھوڑیے گا، ایک عزاداری، ایک اہل بیت کی ولایت۔ ہمارے اور آپ کو جو دنیا میں یہ ظاہری فائدہ نہیں دیکھے لیکن روز آخرت جو ہے آپ کو اس کا فائدہ ضرور دیکھے گا۔ اور میں نے مجلس کے شروع میں کہا کہ دنیا والوں کے لیے سب سے سخت ترین جو لمحہ ہوتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے، لیکن شیان حیدر کرار کے لیے وہ لمحہ جو ہے سب سے آسان ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دل میں اہل بیت کی ولایت ہے، اور جس کے بھی دل میں اہل بیت کی ولایت ہوگی اس کی موت بہت آسانی سے ہوگی۔ اور ولایت اہل بیت ایک ایسی اہم چیز ہے کہ ہمیشہ جو اس کے اوپر وار ہوگا، ہمارے معصومین دنیا میں تھے تو انہوں نے دفاع ولایت کیا، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم دفاع ولایت کریں، جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنی بات کو اس جو ہے نالائق ہی کہہ سکتے ہیں، نالائق تک ضرور پہنچائیں۔ جس نے پاکستان میں یہ بات کہی ہے کہ شیعوں کی اذان سے جو ہے علی ولی اللہ کو ہٹا دیا جائے، کسی نے ایک جملہ کہا تھا تم تو اذان سے جو ہے علی ولی اللہ تو ہٹا دو گے، ہماری رگوں سے کیسے ہٹاؤ گے؟ ہماری رگوں میں بھی علی ولی اللہ ہے، اور یہ علی ولی اللہ ہماری رگوں میں اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اہل بیت کے گھرانے والوں نے علی ولی اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جناب قاسم کے فضائل پڑھے ہیں، میرا دل ہے کہ دو جملے جو ہے جناب قاسم کے آپ کے لیے پرسے کے لیے پیش کروں۔ کربلا کے میدان میں ہر شہید ہونے والا اپنی ایک الگ مقام رکھتا ہے، اسی طریقے سے جناب قاسم بھی جب کربلا میں شہید ہوئے ان کا بھی ایک الگ مقام ہے۔ شب عاشور جناب قاسم کی غربت کا اندازہ لگائیے گا کہ جناب قاسم کی غربت کہاں تک تھی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام ہر خیمے کا جو ہے مظاہرہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے ہر خیمے میں کون کون ہے۔ ایک خیمے میں جھانک کے دیکھا، کیا دیکھا کہ جناب ام فروہ ہیں۔ ایک خیمے میں جو ہے دیکھا تو جو ہے اس وقت جو ہے خیمے میں مولا ابوالفضل عباس تھے،
اور جناب علی اکبر تھے اور جناب قاسم تھے۔ امام حسین خیمے کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور پردے کے پیچھے سے آواز سننے لگے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے جناب علی اکبر نے کہا چچا جان کل روز عاشور ہے، سب سے پہلے میں اپنی جان کو اپنے بابا پہ قربان کروں گا۔ مولا عباس نے کہا کہ دیکھو تم آقا زادے ہو، ہم غلام زادے ہیں، پہلے غلام زادے اپنی جان کو قربان کریں گے پھر آقا زادے اپنی جان کو قربان کریں گے۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ نہیں چچا جان، آپ ہماری فوج کے علم بردار ہیں، آپ جو ہے سب سے پہلے میدان جنگ میں نہیں جائیں گے، چچا جان آپ سے پہلے میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ عزیزان محترم، جناب علی اکبر جناب عباس جو ہے آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، اس وقت جناب قاسم نے کہا چچا جان آپ بھی سچ کہتے ہیں، اے بھیا علی اکبر آپ بھی سچ کہتے ہیں، آپ چچا کے بیٹے ہیں، آپ چچا کی فوج کے علم بردار ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ موجود ہے، ارے لیکن میں قاسم ہوں، میں یتیم ہوں، میں آپ دونوں سے پہلے میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، کہا بیٹا قاسم ایسی باتیں نہ کرو، ارے تمہارا چچا زندہ ہے، تمہارا چچا وارث، اجرکم اللہ خیرن جزا، اے بیٹا قاسم ایسی باتیں نہ کرو، تمہارا چچا زندہ ہے، تمہارا چچا وارث ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جانے امام حسین علیہ السلام کے دل میں جناب قاسم کے لیے کتنی محبت تھی، یہی وجہ تھی روز عاشور جو بھی اجازت مانگنے آتا تھا امام حسین اجازت دے دیتے تھے، لیکن جیسے ہی جناب قاسم آتے تھے امام حسین ایک جملہ کہتے تھے، اے بیٹا قاسم میں تمہیں کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دوں، اے بیٹا قاسم ارے میں جب بھی اپنے بھیا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، اے بیٹا قاسم میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، جب جناب قاسم کو اجازت نہ ملے نا، روایت کا جملہ ہے جناب قاسم اپنے خیمے میں گئے، خیمے میں جانے کے بعد اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ دیا اور گھٹنوں پہ رکھنے کے بعد بے تحاشا رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہونی تھی، جناب ام فروہ تڑپ گئی اور کہا بیٹا قاسم اتنا زیادہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب قاسم نے کہا کہ مادر گرامی چچا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ عزیزان مدن، جناب ام فروہ نے کہا اے بیٹا قاسم ذرا اپنی اس تعویذ کو تو کھولو جو تمہارے بابا نے آخری وقت جو ہے باندھی تھی۔ اب عزیزان محترم، جناب قاسم نے جیسے ہی تعویذ کو کھولا فوراً خوشی کے مارے امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان آپ مجھے جنگ کی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے جیسے ہی تعویذ دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا قاسم جاؤ خدا حافظ۔ عزیزان محترم، بس آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام آپ تک جتنا بھی آپ نے گریہ کیا میں نے گریہ کرنے کے لیے کہا نہیں تھا، لیکن جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اس پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ گریہ ضرور کرنا۔ جب جناب قاسم میدان جنگ میں گئے اور کسی شکی نے سب نے مل کے کیسا وار کیا کہ جناب قاسم زین پر سنبھل نہ سکے، اپنے چچا کو آواز دی، امام حسین میدان کی طرف بڑھے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی میدان کارزار میں گئے ایک جملہ کہا اینا قاسم اینا قاسم اینا قاسم، کوئی آواز نہ آئی۔ امام حسین نے پھر کہا اے بیٹا قاسم کدھر ہو، آواز دو، تمہارا چچا تمہیں بلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی آواز نہ آئی۔ پھر امام حسین نے کہا بیٹا قاسم کدھر ہو، آواز دو۔ عزیزان محترم، کوئی آواز نہ آئی۔ امام حسین ایک بلندی پہ گئے، بلندی پہ جانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا قاسم کدھر ہو، آواز دو، تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام وقت کی بات آنی سی، دائیں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا، کہا چچا لبیک، بائیں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا، کہا چچا لبیک، سامنے سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا، کہا چچا لبیک۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا قاسم تم کتنے حصے میں تقسیم ہو گئے، اے بیٹا قاسم میں تمہاری لاش کو لے کے جاؤں تو کیسے لے جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابی و بالہا و بنی و سر المستودعفیہ، بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو بیماروں نے شفا کلی عطا فرما، بار الہ جو مقروض ان کا قرض ادا غیب سے کر دے، بار الہ جن کی جو تمام نیک حاجتوں کو بدلا، بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیان حیدر کر رہا ہوں تک کہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، فضا سے جماعت سے ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم زوار حسین ابن حاجی حسینی
مرحوم غلام حسین ابن زوار حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما دے۔ ماتم حسین۔